अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कुछ लोग अज़्म व हिम्मत की दास्तान होते हैं, वो मेहनत से अपना मकाम बनाते हैं। उनके बारे में सही तौर पर कहा जा सकता है कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। बाऊ मोहम्मद अकरम ऐसी ही शख्सियत हैं, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के। आइए मिलते हैं। भाऊ जी, बड़ी खुशी हुई आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं जिनकी लाइफ बड़ी जद्दोजहद से भरपूर है और जिन्होंने बहुत कामयाबियां समेटी हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये बाऊ क्या होता है? मेरे वालदा ने मुझे ये बाई बर्थ नाम दिया है कि हम दो जब बड़े मेरा भाई थे असलम, वो दुनिया से चले गए, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा बहू है और ये छोटा बहू है। बहू कहते हैं कि जी उस ज़माने में कि जिस तरह आप समझ लें कि बड़ी कोई अनमोल चीज़ हो, इस तरह उस बहू का लक़ब देते हैं। आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं गुजरांवाले में पैदा हुआ था। तो फैसलाबाद कैसे आए? फैसलाबाद हमारा वहाँ पे कोई बर्तनों का कारोबार था, वो ख़राब हो गया वालिद साहब का, तो वहाँ से फिर हम चेंज करके तो फैसलाबाद आ गए। फैसलाबाद आए, वहाँ तलीम शलीम हासिल करी थोड़ी बहुत जितनी भी कर सके। उसके बाद फिर मैंने ये प्रिंटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो मेरे उस्ताद थे बहुताजुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे ये प्रिंटिंग का काम जो भी सिखाया, कलर वगैरह जो बनते हैं प्रिंटिंग का जिस तरह होता है। उसके बाद हमने ये किया कि मैं माशाल्लाह जीएम लग गया। जीएम लगने के बाद मैंने वो 16 साल तकरीबन मैं जीएम रहा। अलकरीम टेक्सटाइल है यहाँ पे, वहाँ पे रहा हूँ। चौधरी सिकंदर साहब होते थे, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता करे। उसके बाद फिर मैंने ये 1993 में ये मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की थी। वैसे तो मैंने 81 में अपना कारोबार स्टार्ट किया था। 81 में मैंने स्टार्ट किया तो फिर छोटे काम से शुरू करके आस्ता 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 ये टेक्सटाइल लगाई, और जो अल्लाह के फजल व करम से, आपकी दुआओं से, ये अल्लाह ने एक एम्पायर बना दिया उसकी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ आपकी। आज बाऊ अकरम जो एक बड़े मुतहम्मल मजाज नज़र आते हैं, बड़े स्माइलिंग फेस, तो बचपन कैसा था? बचपन में बड़ा अल्लाह ने खूबसूरत ही दिया कि छोटी मोटी तो शरारतें होती थी, तो वालदैन को मैंने सारी ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं किया, ये अल्लाह की रहमत रही है। और आखिरी वक्त तक भी मैंने अपने वालदैन को उसी तरह रखा जिस तरह मैं उनके साथ बचपन में रहा हूँ। कितने बहन भाई थे आप? हम 6 भाई हैं और एक भाई हमारा फौत हो गया है, तो 5 भाई हमारे इस वक्त। तो सारी फैमिली फैसलाबाद शिफ्ट हो गई थी? सब फैसलाबाद ही रहते हैं और उनको मैंने अटैच ही रखा अपने साथ। मुख्तलिफ़ काम उनको दिए हुए हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, और सबको अल्लाह के फजल व करम से मैंने अपने भाइयों को अलग-अलग काम करके दिए हुए हैं। जितनी भी मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी हुई है, उसके मुताबिक मैंने कोशिश करके उनको जो भी हो सकता था वो किया अल्लाह के फजल से। तालीम मुकम्मल ना कर सकने का जो एक इंसान को एक कलक रहता है, अब वो बच्चों की सूरत में पूरी कर रहे हैं। ये बड़ा अहम आपने सवाल किया है कि जब मैंने देखा कि ये मैं ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सका तो मैं क्या करूं, तो क्योंकि ये जो टेक्सटाइल का बिज़नेस है, ये तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। वर्ल्ड में मैंने काम किया अल्लाह के फजल व करम से। बाद में मैंने कुछ कोर्स किए मुख्तलिफ़ उस्ताद से, और मैंने कोर्स करके इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आ सका वो किया। करने के बाद फिर अल्लाह के फजल व करम से मैंने अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, वो सब माशाल्लाह बीकॉम किया हुआ उन्होंने, और मैंने उनकी शक्ल में मुकम्मल अल्लाह के फजल व करम से।
تو آپ نے جس شعبے میں ہاتھ ڈالا اس میں پیک پہ پہنچے. ایک وقت میں آپ ہر شخص کی یوں تھا جیسے ضرورت ہوں، لیکن آپ بڑی مستقل مزاجی سے ایک ہی جگہ چلتے رہے. اگرچہ کچھ جابس چینج کی ہوں گی، لیکن بہرحال کافی طویل عرصہ آپ ایک یونٹ کے ساتھ رہے، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، بڑے اہم عہدے پہ رہے. تو کبھی سوچا تھا کہ اتنی بڑی پوزیشن پہ رہیں گے اور پھر بعد میں ایک وقت میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیں گے؟ جب میں یہ کام کو میں نے سٹارٹ کیا تو میری یہ ہمیشہ خواہش رہی تھی کہ ایک زمانے میں میں کہتا تھا کہ اگر میرے پاس 50,000 روپیہ ہو گیا تو میں نا انشاءاللہ اپنا کام کروں گا اور اپنے کاروبار کو سٹارٹ کروں گا. یہ میری خواہش تھی جب میری تقریباً سمجھ لیں 18-20 سال کے قریب تھی. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب میں اپنا بزنس کروں گا انشاءاللہ. کب شادی ہوئی آپ کی؟ میری شادی 1983 میں ہوئی ہے، 1983 میں. تو گھر والوں کی رضامندی سے ہوئی یا آپ کی اپنی رضا بھی شامل تھی؟ نہیں، میرے گھر والوں کی رضامندی سے ہوئی ہے. اور میری جو کزن ہے یہ ان کی بیٹی ہیں، میں ان کی جو والدہ ہیں، میری وہ پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کی یہ بیٹی ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. 3 بیٹی ہیں میری ماشاءاللہ اور 2 میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تو ابھی سب کے سب پڑھ رہے ہیں یا ان کو ساتھ کام میں اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا کاروبار میں؟ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بلیسنگ ہوتی ہے، خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی کہ میرے بچے جب میٹرک میں تھے تو انہوں نے میٹرک کیا تو میں نے کہا یار آپ نا ادھر ادھر نہیں گھومنا، آپ 10 منٹ کے لیے نا، اس وقت میں مل لگا چکا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ نے 10 منٹ کے لیے مل آنا ضرور ہے. انہوں نے احتجاج بھی کیا، میں نے کہا نہیں آپ نے ضرور آنا ہے. تو اسی وقت سے میں ان کو ساتھ میں اٹیچ کیا ہوا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج بڑے اچھے بزنس مین ہیں. جی، باو اکرم صاحب کے ناشتے کی میز ہے اور ان کی فیملی ساتھ موجود ہے. ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے پوتے اور ان کی فیملی کے دوسرے افراد، بھتیجا اور ان کے بردر ان لا موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے باو اکرم صاحب کی شخصیت کے بارے میں، مختلف حیثیتوں میں جو ان کا رشتہ بنتا ہے وہ اس رشتے کو کس طرح سے نبھاتے ہیں، اور پھر ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں بھی اور دیگر معمولات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. کھانے پینے میں کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ میں تو جی صبح اٹھتا ہوں نا تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ جو رات کا جو بھی سالن بنا ہوتا ہے جو بھی مل جائے وہ کھاتا ہوں، ساتھ میں روٹی کھاتا ہوں ایک، اور پھر اس کے بعد چلا جاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم کھاؤں. زیادہ چوزی نہیں ہے آپ کھانے پینے میں کہ فلاں چیز کھانی فلاں نہیں کھانا؟ صبح ناشتے میں تو بڑا مختصر سا میں ناشتہ کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا. اور آپ کی کوئی خاص ڈش؟ ہاں جی، ہمارے یہاں ایک بنتا ہے وائٹ مٹن بنتا ہے اور ایک ہمیں کہتے ہیں دہی والا چکن بنتا ہے. یہ ہماری خاص آئٹم ہوتی ہے تو وہ مجھے بھی پسند ہے اور بچوں کو بھی پسند ہے. آپ صاحبزادے ہیں باو اکرم صاحب کے، کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ جی میرا نام شعیب ہے. شعیب صاحب، آپ کے فادر بڑی ایک سیلف میڈ شخصیت ہیں، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی لائف میں. آپ ان کی لائف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں جو بھی کہوں گا بالکل دیانتداری سے کہوں گا. میرے والد صاحب ایک عظیم انسان ہے اور ایسا عظیم انسان سالوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں خالی، اس بات کی گواہی ان کی بزنس کمیونٹی، ان کے دوست احباب، ان کی فیملی کا ہر ممبر اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک ایسے انسان ہے. انہوں نے آج تک کوشش کی ہے کہ ہر بندے کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو میں کروں، میرے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ ہو. میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے اپنے والد کی تعریف کروں. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، آپ نے چند جملوں میں اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا. میرا نام عثمان علی اکرم ہے
آپ بڑے صاحبزادے ہیں؟ نہیں، میں چھوٹا نمبر 2 ہوں. پہ ہیں. شعیب بھائی بڑے ہیں اور میں ان سے چھوٹا ہوں، عثمان. کیا کہیں گے بابو صاحب کے بارے میں؟ بابا کے بارے میں یہی کہوں گا کہ میرے بابا جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ یہ ہمارے دل کے راجا ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہوں گے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیں خود اعتمادی دی ہے اور ہمیشہ ہمیں راستہ دکھایا ہے ایز اے رہبر اور ایز اے دوست. ہم کام بھی کرتے ہیں اور لائف ٹائم بھی اسپینڈ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایز اے دوستانہ ہی کام کرتے ہیں ہم. ماشاءاللہ زبردست. آپ کے بچے تو جی بڑے نپے تلے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور بڑے زبردست. بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کو تو. کمیونیکیشن پہ بڑا، بلاگ پہ بڑا عبور ہے. بڑے زبردست ماشاءاللہ کمنٹس آ رہے ہیں. میرا نام ابو ہریرہ ہے. میرا پوتا ہوں ان کا. ایک پوتے اور دادے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا پیارا، بڑا خوبصورت. جی، دادا ابو کے بارے میں 2 جملے. میرے دادا ابو میرے لیے ایک بہت عظیم آدمی ہیں. میں اپنے دادا ابو کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے زندگی میں. مجھے دادو نے سکھایا ہے کہ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں، جو سب سے اچھی بات ہے. مجھے دادو نے ایک بات سکھائی کہ ہر بندے کو عزت سے بات کرنی چاہیے اور کسی سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے مورلس کو اپنے سامنے رکھ کے کرنا چاہیے جو بھی کام کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مطلب آپ کو سکھا رہے ہیں کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے. اگر کوئی بندہ چھوٹا بھی ہے، اگر کوئی بندہ مطلب اتنا نہیں ہے امیر، کوئی مطلب صحیح شخصیت نہیں، مطلب تھوڑا سا مطلب ڈاؤن بندہ، تو اس کے ساتھ بھی کس طرح بات کرنی ہے. ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی سے نہیں بات کرنی، ہر بندے کے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے. کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. اگر اگلا بندہ آپ کو کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کام ڈاؤن رہنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی. بابو اکرم صاحب کے بھتیجے بھی موجود ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں. کہیے گا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. میرا نام عمر ہے. میں باؤ جی کا بھتیجا ہوں ماشاءاللہ. تو ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی. ہی از لوکنگ آفٹر ایوری ون ویری ویل اینڈ ویری نائسلی. ٹھیک ہے، تو ہم سب ان کے لیے یعنی کہ ان سے سیکھتے ہیں اپنی زندگی کو بزنس کے لحاظ سے بھی اور اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ان سے. میرا نام حمزہ ہے. میں باؤ جی کا بھتیجا ہوں. باؤ جی جیسا پیار میں نے اپنی زندگی میں کسی بندے سے نہیں پایا، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے. باؤ جی میری زندگی کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجھے ہر خوشی سے نوازا ہے اور ہر چیز جو میں اپنے والد صاحب سے بھی نہیں کر سکتا، نہ مانگ سکتا ہوں، وہ بھی انہوں نے مجھے عطا کی ہے. آپ کنکلوڈ کریں گے کہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت پر بھی فوکس کرتے ہیں؟ عام طور پر بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے حالات کے رحم و کرم پر اور وہ خود ہی سیکھتے ہیں معاشرے سے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کچھ مختلف ہے. جب میرے والد صاحب کا بزنس خراب ہوا نا جی، تو ہم لوگ کرائسس میں آ گئے. تو اللہ کی ذات نے ذمہ داری جب مجھے دی کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تو میں نے کوشش کی کہ یہ میرے بھائی جو میرے سے چھوٹے ہیں، میں نے کیونکہ کافی اس وقت اتنے بڑے نہیں تھے، تو میں نے کوشش کی کہ ان کو کوئی ایسا راستہ دکھایا جائے جو صحیح ہو. تو کیونکہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو ماں باپ نے ایک ہی چیز مجھے بتائی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے، ایک تو جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں، ایک کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی. باؤ جی، یہ ابھی گھر سے نکلے ہیں، قبرستان آیا، آپ نے دعا کی. یہاں کن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں آپ؟ یہاں جی میرے ماں اور میری والدہ اور میرے والد صاحب دفن ہیں. تو میری یہ روٹین ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے گھر سے مجھے نکلتا ہوں تو یہ توفیق دی ہے کہ سب سے پہلا میرا کام یہی ہوتا ہے کہ میں نا اپنی والدہ اور والد صاحب کے لیے یہاں
دعا کروں. تو یہ کب سے معمول ہے آپ کا کہ آپ روزانہ جاتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں گاڑی رکتی ہے، دعا کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت عمل ہے. کب سے، کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں؟ بتانے سے تو ذرا بڑائی ہو جاتی ہے، مگر آپ نے سوال کیا ہے تو جواب تو مجھے دینا ہوگا. یہ میں جب سے میری والدہ اور والد صاحب دنیا سے گئے 4.5 سال ہو گئے، تو میری روٹین ہے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب میں اللہ مجھے موقع نہ دے کہ میں ان کی قبر پہ دعا کر کے نہ جاؤں. یہ میرا معمول ہے ڈیلی کا. سب سے پہلا کام میرا یہی ہوتا ہے، چاہے مجھے جتنا مرضی ضروری کام ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے والدین کا بہت گہرا اثر ہے آپ کی شخصیت پہ، اور بہت جڑے ہوئے ہیں، بہت محبت ہے آپ کو اپنے والدین سے. اگرچہ یہ معمول کی بات ہونی چاہیے، لیکن آپ کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت خصوصی قسم کا آپ کا تعلق ہے. ویسے تو ہر ایک کا ہوتا ہے. جب میرے حالات خراب ہوئے نا جی، جب والد صاحب کا کام خراب ہوا، تو میری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے ہماری زندگی میں. تو ایک دفعہ میری ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی، میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے والدہ نے ایک بات بتائی کہ جب برے دن آئے تو میں نے کسی اپنے عزیز سے، بھائی سے، چاچے سے، تائی سے، آپ کے جو ہیں ان سے میں نے کوئی ہیلپ نہیں لی، اس لیے کہ کل اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی میرے بچوں کو مقام عطا کر دیا تو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہاری والدہ کو تو ہم ایسے کرتے رہیں تو ویسا کرتے رہیں، تو کل میرے بچوں کے لیے یہ مینا بنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو عطا کیا ہے نا جی، صرف میرے ماں اور باپ کی پاؤں کی طفیل ہی ہے کہ میں آج اس کو حیثیت میں. باو اکرم صاحب کے صنعتی یونٹ شعیب عثمان ٹیکسٹائل پہنچے ہیں. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کیسا ہے یہ. باو جی کتنے بجے آ جاتے ہیں؟ روزانہ وقت دیتے ہیں انڈسٹری کو؟ جی میں اللہ کے فضل و کرم سے آ جاتا ہوں تقریباً جی 1 اور 2 کے درمیان میں تقریباً آتا ہوں روزانہ، اور اس کے بعد پھر میں عشاء تک بیٹھتا ہوں. تقریباً 6 سے 8 گھنٹے میں کنٹینیو بیٹھتا ہوں. ویسے تو آپ کی پوری مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، تمام شعبوں کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ تو خود بھی کرنا ہوتا ہوگا. یہ جی ساری ٹیم ماشاءاللہ بڑی محنتی ٹیم ہے میری، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے سارے کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. میرے صرف کہنے کی دیر ہوتی ہے تو یہ بچے فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی ادارہ یا انڈسٹریل یونٹ ہے جس نے آپ کو ماشاءاللہ عروج دینے میں مدد کی. بنیادی یونٹ یہ ہے. میں نے جی اس سے پہلے وہاں پہ نا شادمان روڈ پہ اوپر میں نے یونٹ لگایا تھا. وہ چھوٹا یونٹ تھا، تقریباً 3 کنال کے قریب. پھر اس نے اللہ کا ترقی ہوتے ہوتے وہ 8-10 کنال کا ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ یونٹ لگایا. یہ ہم وہ بھی ہے، وہ بھی ہے ہمارے پاس، مگر وہ بند کر دیا ہوا ہے اس کو، اور وہاں سے یہاں شفٹ ہو گیا. یہاں کب شفٹ ہوئے؟ یہ تقریباً میرا خیال ہے ہم 2009 میں یہاں شفٹ ہو گئے. آپ بطور CEO شعیب عثمان ٹیکسٹائلز، آپ کا رول کیا ہوتا ہے؟ میں نے بس اس کو دیکھنا ہوتا ہے. صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میں اپنے امپورٹ کو دیکھتا ہوں کیا کیا ہم نے امپورٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہاں کی جو انتظامات ہے اپنے گھر سے ہی میں اپنے انتظامیہ کے ساتھ، ہیڈ کے ساتھ بات کرتا ہوں. پھر اس کے بعد یہاں آ کے بیٹھتے ہیں تو کچھ جتنی بھی ڈیمانڈ ہو، جو بھی چیز ان کو ہم سائن کرتے ہیں. پھر بچے جو پرچیزر ہیں وہ پرچیز کر لیتے ہیں. تو اس کو ہی دیکھنا ہوتا ہے. باقی بچے دیکھتے ہیں، شعیب دیکھتے ہیں، عثمان دیکھتے ہیں.
4 एकड़ के लगभग रकबे पर मुहित इंडस्ट्रियल यूनिट माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ चला रहे हैं बाबू मोहम्मद अकरम साहब, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ वर्कर्स काम करते हैं। और यहाँ का काम देख के, इनकी बिल्डिंग, इनके मटेरियल और इनकी जो मशीनरी है और जिस तरीके से मेहनत हो रही है, वाकई ये काबिल दीन है। क्या ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ मेहनत करके, मेहनत कश का हक दे के, टैक्स दे के यहाँ कारोबार किया जा सकता है? जब से मैंने कारोबार किया ना जो, और जब से मैंने तकरीबन मुझे इस कारोबार में 40 ईयर से अब हो गए, 45 और 40 के करीब हो गए मुझे इस कारोबार में। और मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुए तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने 81 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। आप देख लेंगे कितने साल बनते हैं। तो मुझे एक ही बात पे है कि दयानतदारी से काम करने से बंदा, इंसान आगे जाता है, और कारोबार भी वही फलता फूलता है जिसमें दयानतदारी हो और झूठ ना हो। आप अगर किसी भी मेरे व्यापारी जो मेरे से माल प्रिंट करवाते हैं, अगर उनसे पूछेंगे कि बाबूजी के बारे में ये बताएं, मुझे यकीन है कि वो यही लफ्ज़ कहेगा कि अगर बाबूजी ने ये काम किया थे, अल्लाह की ज़ात के फजल से कोई गुज़रती आफत ना आ जाए, मगर वो पूरा होगा इंशाल्लाह ताला। आपने बड़ी यंग एज से स्ट्रगल शुरू कर दी, तो फिर कोई, मेरा ख्याल है वो जो नौजवानों के अय्याम शबाब के किस्से होते हैं वो तो कोई नहीं बन पाए होंगे। आप फैसलाबाद में, मैं ये कहता हूँ, मेरी तकरीबन मुझे 50 साल इधर फैसलाबाद में 55-52 साल हो गए। आप किसी आदमी से मेरे किरदार में, मैं क्या कहूँ, किसी आप दूसरे से पूछें कि जी बाबू अकरम का किरदार क्या, वो बताए तो मुझे पता चलेगा मेरा किरदार क्या। मैं बताऊँ तो ये तो खुद नुमाई हो जाए, ये नहीं। तो ये सवाल आप किसी और से पूछें कि बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी। मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज, उसके बिल्कुल सामने वाक़या है ये एक पेट्रोल पंप। बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़, यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं हर वक्त। ये भी बाबू अकरम साहब की मलकियत है, तो जानते हैं उनसे कि कुछ वक्त इधर भी गुजारते हैं। क्यों जी, इधर टाइम लगता है? जी मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ, कोई 10 बजे देखता हूँ कि काम सही हो रहा है। और सबसे बड़ा जो हमारा ये सरमाया है वो ये है कि हम अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे पैमाना रखा हुआ है कि जो मर्जी आदमी आए और आके ये कहे जी कि मैंने पैमाना चेक करना है, तो इनको ऑर्डर ये है कि आपने पैमाना चेक करवाना है। मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज के करीब ही 12 एकड़ के लगभग जगह पर फार्म हाउस और एक स्टेडियम बनाया हुआ है बाबू अकरम साहब ने। ये फार्म हाउस भी है, इनका डेरा है, यहाँ बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, दोस्त जमा होते हैं। पहले यहाँ घोड़े भी होते थे, आजकल भैंसें हैं, और फिर खेलने के लिए एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। आइए मलिक साहब से जानते हैं। बाबू जी बताइए, ये स्टेडियम माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, ये वो जगह जहाँ आप बता रहे थे हम मैच खेलते हैं आप, और मुख्तलिफ महकमे आते हैं, उनकी टीमें होती हैं, और फिर आपके दोस्तों की महफिलें भी यहाँ सजती हैं, और ये खेत भी हैं, भैंसें भी हैं। ये तो क्या, आपने तो एक खूबसूरत लाइफ गुजारती। यहाँ जी माशाल्लाह ये पहले हमने घोड़े रखे हुए थे जी, घोड़े अब ख़त्म कर दिए, ये भैंसें वगैरह घर के दूध वगैरह के लिए रखी हुई हैं। साथ में ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये जो इसमें बैठने की सिटिंग भी बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्टेडियम है, बाकायदा तौर पे इसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं। बाबू जी आपने तो कमाल, ये तो शहर के अंदर एक देहात का माहौल बनाया हुआ, एक छोटा देहात है, जैसे यूँ लग रहा है जैसे एक स्टूडियो में हम आ गए।
کہ شہر کی ہنگامہ خیز زندگی میں ایک گاؤں کا منظر دکھانا ہو تو وہ آپ نے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سب کچھ. اصل میں ہماری گاؤں میں جانا نہ نہیں رہا کیونکہ ہماری زمین نہیں تھی. تو میں نے کہا چلو یہ بچوں کے لیے ذرا گاؤں کا ماحول بنا دیتے ہیں اس لیے ہم نے یہ گاؤں کا ماحول مکمل رکھا ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہترین چل رہا ہے. ہاں توڑی بھی ہے جی. ہاں جی توڑی بھی ہے, ہر چیز بھینسوں کے لیے توڑی ہے. ہاں جی یہ مرغے یہ بنا اچھا یہ کھانے کے لیے مرغے بھی ہیں اور یہ ٹارا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں, وہ بھی بنا ہوا ہے سارا. اور اس کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہیں. بھینسیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ برسین بھی بوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کھرلی بھینسوں کے کھانے کی جگہ. تو بہت ہی ایک خوبصورت منظر ہے شہر کے پر ہنگام جو ایک مناظر ہوتے ہیں, ٹریفک کا ازدحام ہوتا ہے, لیکن اچانک آپ اس فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں, اس اسٹیڈیم میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کسی دیہات میں آ گئے ہیں. بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا. یہ ایک فارم ہاؤس ہے جس میں اسٹیڈیم بھی ہے, کھیت بھی ہیں, جانور ہیں, بھینسیں ہیں اور ان کا چارے کا بندوبست ہے, ان کی رہائش کا جو ان کے ملازمین ہیں رہائش کا بھی بندوبست ہے. واقعی جی آپ بازوں کا آدمی ہیں. باؤ جی یہ بتائیے کہ آج کی نوجوان نسل اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت پریشان ہوتی ہے. کسی حد تک پریشانی جینون بھی ہوتی ہے, روزگار کے مواقع نہیں ملتے. بہت دفعہ ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے؟ یوتھ ہمیشہ یوتھ رہتی ہے. مثلا میں جب 20 سال کا تھا اس کا مطلب میں یوتھ ہی تھا. اگر میں نے 20-25 سال کی عمر میں کام کر کے 1 لاکھ روپے سے آج اللہ کی ذات نے مجھے یہ عطا کر دی ہے, تو اگر آج کوئی بھی بچہ محنت کرتا ہے, میں ان بچوں کو کہوں گا جو یہ میری بات سن رہے ہیں کہ وہ یہ کوشش نہ کریں کہ مجھے 10 لاکھ ایک ساتھ مل جائیں. نو, وہ سوچیں کہ میں نے 1000 سے 1 لاکھ بنانے, تو پھر اللہ کی ذات اس کو ایسا وسیلہ بنا دے گی. ملنا اس کے مقدر کے, اگر اس کے مقدر میں یہ نہیں ہے نا کہ اس کے 1 کروڑ ہو جائے, وہ ساری دنیا پار کر لے, اس کبھی اس کے 1 کروڑ نہیں ہوگا اس کے پاس. یہ میرا یقین ہے. میں نے اپنے پورے یقین کے ساتھ یہ بات زندگی میں سمجھی ہے کہ اس وقت آپ کی ترقی ہوگی جب اللہ کے آپ پر آپ یقین بنا لیں گے کہ جو میرے مقدر کا ہے مجھے وہی ملے گا. تو آپ کو لاکھوں میں مل جائے گا, کروڑوں میں مل جائے گا, اربوں میں مل جائے گا. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے, وہ اس کا بابا ایسا تھا, اس کا فلانا ایسا تھا, اس کا فلانا ایسا تھا. اللہ کہتے ہیں میں ہنس رہا ہوتا ہوں. کیوں؟ کہ میں تو اس کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں, یہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑی تو کہہ رہا ہوں. اچھا, اللہ کہتے ہیں جب کسی کے تھوڑے سے دن نیچے آتے ہیں تو وہ بیچارہ جو لوگ ہوتے ہیں نا عزیز و قارب, کوئی 10 لاکھ دے دیا, کوئی 2 لاکھ دے دیا, اس کو وساکھیاں دے کے کھڑا کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. ہاں جی, تو میں تو اس کو اس لیول پہ لے دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے اچھا نہیں. اللہ کا علم وسیع ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر نیچے لے جانا صرف اللہ کا کام. ہاؤس پہنچے ہیں جہاں صنعت کار دوستوں کے ساتھ ملاقات ہے. فیصل آباد کے صنعت کاروں کی یہ سب سے بڑی تنظیم ہے اور پورے پاکستان میں بہت بڑی تنظیم ہے, آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن. اور اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں, اس کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کے مفادات گورنمنٹ ایکسچیکر جو ہے نیشنل ایکسچیکر, اس میں
अरबों रुपए का टैक्स देने वालों की ये तंजीम है। चेयरमैन हैं इस वक्त एप्टमा के फैसलाबाद जोन के। बात करते हैं बाबू मोहम्मद अकरम साहब से कि उनकी तंजीम के इस वक्त किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है उनकी जो बिज़नेस है, बिज़नेस कम्युनिटी को, और क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं अपनी उस कम्युनिटी के लिए। कहिएगा जी, आपकी बहसीत तंजीम, इस तंजीम को किस किस्म के मसाइल का सामना है, आपकी इस तंजीम से वाबस्ता अरकान के कारोबार जो हैं उनको, और क्या आप करने जा रहे हैं उसके लिए, क्या कुछ आपके जहन में प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये थी कि ये टेक्सटाइल ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ हम जब से देख रहे हैं कोई ना कोई मसाइल इसके साथ जुड़े ही रहते हैं। और आपने अब मेरे साथ बात की थी कि कुछ फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्यों उस वाल का शिकार हुई हैं। उसमें होता ही है कि एक फैक्ट्री जब चलती है ना, तो इसमें जो बड़ी तादाद में लेबर इन्वॉल्व होती है, तो जब लेबर इन्वॉल्व होती है तो अदर एक्सपेंस भी होते हैं जो हम गवर्नमेंट को भी पे करते हैं। अगर 1-2 माह में 4 माह में कोई मंदी आ गई है तो आपने देखा है कि कारोबार जो है ना वो नीचे आ जाता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लें, जब उसके शेयर एक हाथ में चले जाते हैं ना, तो वो जो शेयर लेफ्ट करते हैं तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाती है। तो इसमें ये छोटे प्रॉब्लम है, इसलिए हल हो जाते हैं कि हम मिलजुल के यहाँ पे मतलब जितने भी मसाइल आते हैं उनको देख लेते हैं। बहुत सीनियर मेंबर जो कारोबारी कम्युनिटी के हैं मौजूद हैं। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एप्टमा के सेंट्रल रीजनल चेयरमैन भी रहे हैं। सेंट्रल चेयरमैन मियाँ आफ्ताब बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है बिज़नेस कम्युनिटी में। कुछ उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो बाबू अकरम साहब को, उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। मियाँ साहब कुछ कहिएगा। हमारे जो चेयरमैन साहब माशाल्लाह हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक कारोबारी शख्सियत हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को इन्होंने डेवलप किया, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, और अपने फैमिली में, अपने शहर में, ख़ानदान में, हर जगह अपनी एक इन्होंने इज़्ज़त बनाई और शोहरत हासिल की। कारोबारी शख्सियत हैं, बहुत ही मरंज शख्सियत के मालिक चौधरी हबीब गुजर साहब एप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं। और इस वक्त जब भी कभी कोई कारोबारी कम्युनिटी में कोई मुख्तलिफ अफराद के आपस में झगड़े होते हैं, कुछ तनाज़ात पैदा होते हैं, तो शहर में जो पंचायत वगैरह का इनसे बढ़कर कोई और माहिर नहीं देखा गया, और तमाम कारोबारी झगड़े निपटाने के लिए लोग उन्हीं की तरफ रुजू करते हैं। तो चौधरी हबीब गुजर साहब के तासरात भी जानते हैं। जिस शख्सियत के बारे में आज बात हो रही है, ऐसा 100 आदमी होगा फैसलाबाद में जो सेलिब्रेट था, जिस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री में उन्होंने सर्विस की है, और अपनी बिल्कुल वन शख्सियत, कोई हेल्प नहीं, ना कोई अजीज़ों की तरफ से, ना बरादरी की, ना कोई ऐसा कोई वालदैन की तरफ से प्रॉपर्टी की शक्ल में गिफ्ट मिला जो बेच के ये काम किया। सरीहन मेहनत के साथ, और इनकलाब लाए अपनी फैमिली में, क्योंकि फैमिली में 2-3 पुश्तों के बाद कोई आदमी एक इनकलाब लाता है, जिसको फिर 2-3 पुश्तें अगले वाली जो एंजॉय करती हैं। रियासत अली शाह, सैयद डैंग, वर्क्स राजा गुलाम रसूल नगर। फर्स्ट जो चैलेंज बाबू जी को मिला वो एनवायरनमेंट का था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस चैलेंज को बड़ी बखूबी से उसको एक्सेप्ट भी किया और उसको हल भी किया। मैं जनाब हाजी अकरम ज़िया हिना सना टेक्सटाइल मिल का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, और बाबूजी हमारे बहुत मेहनती और दिल से काम करना चाह रहे हैं और मतलब खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इनके बहुत मतलब इनकी लीडरशिप में बहुत खुश हैं। बाबूजी बहुत ही अच्छे आदमी, बड़ी मेहनत करते हैं, और उन्होंने हमारे बहुत अच्छे मसाइल हल किए हैं, और इनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। इनके साथ जाते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से हमारे मसले हल करते हैं। जी, रेहान अशरफ मेरा नाम है जी। मैं एप्टमा का सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ सेंटर का, और इस वक्त मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ और बाबूजी की टीम का एक हिस्सा भी हूँ। और जैसा कि अभी सारे दोस्तों ने ये ज़फ़र साहब सुबह से बाबूजी के साथ हैं, तो इनकी क्वालिटीज़ तो सुबह से इन्होंने देख ही ली होंगी।
تو وہ تو سارا دن اور ساری رات لگ جائے تو بیان نہیں کی جا سکتی. تو باؤ جی کی سب دوستوں نے جیسا کہ آپ کو ہر بتایا کہ سیلف میڈ ہیں، ایسے ہیں، تو ایسے ہی جب سے یہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ایپٹوا میں، جیسے انہوں نے اپنی انڈسٹری کے لیے محنت کی ہے ویسے ہی ہمیں اس ادارے کے لیے محنت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہیں. جی ہماری بزرگ ہماری لیڈر ہے، تو انہوں نے ہمیشہ انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. ظفر بھائی ان کی کاوشیں ہیں اپنی فیملی کے لیے بھی ہیں، کاروباری شخصیتوں کے لیے بھی ہیں، اور بڑی بات ہوتی ہے جی کہ بالکل لائل ہے. جی اکثر پیسے والے دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کو خیال نہیں آیا کبھی کہ ایک اور شادی کریں، دوسری تیسری چوتھی؟ بات یہ ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں زندگی میں ایک ہی شادی بہت ہے، ایک ہی نبالے انسان تو وہی بہت ہے. میں جب اپنی والدہ کا ذکر کرتا ہوں نا جی کہ اللہ کی ذات نے ان کے پاؤں کی طفیل مجھے دی ہے، تو دوسرا کردار میری زندگی میں میری بیوی ہے، جس نے مجھے آج تک، آپ یقین کریں کہ جو میں نے اس کو خرچہ دیا نا اس میں سے بھی اس نے کمیٹیاں ڈال کے مجھے لاکھوں، ابھی میرے بیٹے نے کچھ گاڑی لینی تھی تو اس نے اتنے پیسے دیے کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنے پیسے جمع کیے ہوں. کیوں کہ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کا ترقی میری میں بہت بڑا کردار ہے کہ گھر کو اس نے سنبھال کے رکھا اور میرے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے چلی. چیمبر کے صدر ریحان نسیم بھراڑا سے ملنے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. بہت ایکٹیو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ریحان نسیم بھراڑا، بڑے زبردست ان کا کیریئر ہے. ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں آج باؤ محمد اکرم صاحب. جانتے ہیں کہ گفتگو سنتے ہیں کہ وہ باؤ اکرم صاحب کو کب سے جانتے ہیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں. باؤ اکرم صاحب بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. آپ نے کہا کب سے جانتے ہیں، تو بچپن سے ان کو جانتے ہیں. ان کی سارے ماشاءاللہ فیملی کو ہمارا ان سے نہ صرف ایک ویسے فیصل آباد کے لحاظ سے بھی بڑا پرانا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کاروباری تعلق بھی ان کے ساتھ ہے. ہماری بہت ساری ایکسپورٹس کے کاروبار جو ان سے ہی ہمارا وہاں ان کی فیکٹری میں ہی کام بھی ہوتا رہتا ہے. اور سب سے بڑھ کر نہ صرف انہوں نے ہمیشہ فیصل آباد کے لیے کہ تاجر تند لوگوں کے لیے، انڈسٹری کے لیے ہمیشہ آپ کو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ نظر آئے ہوں گے. اور اب ماشاءاللہ آج ہمارے ایپٹما کے چیئرمین بھی ماشاءاللہ ہیں فیصل آباد کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ان کی جو شہر کے لیے خدمات ہیں وہ میں ضرور ذکر کروں گا. جو سپورٹس کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کے بچے، جس طرح انہوں نے سپورٹس کے لیے کام کیا، فیصل آباد میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کیا، تو وہ بھی ایک مثال ہے. اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی کبھی چاہے ہمارے کسی بھی ریفرنس سے اگر کبھی ان کی گراؤنڈ کی ضرورت ہو تو میں ہمیشہ ان کا تعاون، کبھی ان کو پیغام ڈائریکٹ بھی نہیں کبھی کہا، اگر پیغام بھی دیا ہے کہ یہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہو، تو ہی از آلویز ویری سپورٹیو. لائنس کلب کے ڈسٹرکٹ گورنر اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے فارمر پریزیڈنٹ عاطف منیر شیخ وہ بھی موجود ہیں. ان کی گفتگو سنتے ہیں. باؤ اکرم صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، کیا جذبات ہیں ان کے. ڈوگر صاحب، جہاں آپ نے بات کی کہ کتنا عرصہ سے جانتے ہیں، تو ہم انہی کے ہاتھوں میں پلے بڑے، جوان بھی ہوئے اور آج یہاں تک پہنچے ہیں. باؤ اکرم صاحب کی جو ایک ریلیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ میرے والد صاحب کے قریبی اور محبت والے دوستوں میں سے ہیں، اور میرے لیے یہ جیسے میرے باپ کی جگہ پر ہی ہیں. باؤ جی، آپ بھراڑا صاحب سے ملے ہیں پریزیڈنٹ چیمبر سے، تو کیا آپ کے ذہن میں کیا تھا، کیا مقصد تھا، اور کیا آپ مل کر کوئی اپنے مختلف جو کامن ایشوز ہوتے ہیں کاروباری کمیونٹی کے،
कभी मिलकर भी जद्दोजहद करने पे आपको इस पे प्लान किया कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराड़ा साहब जब प्रेसिडेंट बने हैं तो इनकी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत है। आज का मेरा आने का मकसद भी यही है। सबसे पहला फ़ोन इन्होंने मुझे किया था कि मैं आपके साथ एप्टमा में मिल के चलना चाहता हूँ, आप मुझे अपने ऑफिस बुलाएं। मेरा ख़्याल है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने आते ही फ़ोन किया है किसी दूसरे हमारी एसोसिएशन को कि जी आप, मैं यहाँ आना चाहता हूँ और आपके से बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो इनकी तो ये मोहब्बत है मेरे ख़्याल के मुताबिक, इन्होंने ये की है। तो आज भी मेरे आने का मकसद यही है, इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप तशरीफ़ लाएँ और बैठ के हम मिल के काम करें। अभी पिछले दिनों जो एनवायरनमेंट का जितना मसला बना था वो बराड़ा साहब से हम अटैच थे और इन्होंने भी यहाँ पे चैम्बर के काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इनके एक एक लम्हे की इनको मेरा ख्याल है जितनी अवेयरनेस थी कि एक एक मिनट में इनको पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। हाजी निसार साहब की तरफ पहुँचें जो अल-ख़याम के नाम से बिज़नेस करते हैं। अल-ख़याम बैंक्वेट्स और दीगर इसी नाम से मुख्तलिफ़ किस्म के उनके बिज़नेस हैं, केटरिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं। बहुत बड़ा नाम शहर का। उन्होंने डिनर का अहतमाम कर रखा है। आइए। हाजी निसार साहब की रहायशगाह क्या है? एक डेरा है पूरा, बहुत बाज़ौक़ आदमी है और इसको देख के लगता है कि बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करवाया गया है। ओपन स्पेस है, बच्चों के लिए झूले भी हैं, दरख्त हैं, सब्ज़ा है, कमरे हैं और एक फार्म हाउस टाइप का माहौल है। कुछ बातें सुनते हैं हाजी निसार साहब की। बहुत ही मनोरंजन शख्सियत के मालिक हैं, फैसलाबाद की बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं। बाबू अकरम साहब के बारे में वो क्या कहते हैं? बस जी बाऊजी दा ते माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। मेरा ख्याल है कि कुछ कहना भी जड़ा ना नामुमकिन है कि इन्हां दी शख्सियत अपने बिजनेस, दोस्त, हल्का अहबाब, बहन भाई, गरीब गुरबा, ख़ास करके स्पैशल सर, मेरा ख्याल है कि मैं ज़िंदगी च बहुत कुछ भाजन नूं इस टॉपिक ते आजमाया और देखिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शख्स, शख्सियत, अच्छी बात और अच्छा किरदार थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाजन नूं पाया जनाब। फैसलाबाद की एक और अहम कारोबारी शख्सियत मोहम्मद फैसल, वो भी मार्की के बिज़नेस से मुंसलिक हैं। 17 मार्की बाई ताज महल वो रन कर रहे हैं। उनका भी बाबू अकरम साहब के हवाले से बड़ा अकीदतमंदाना जज्बात रखते हैं। जानते हैं वो क्या कहते हैं। फैसल साहब कुछ कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। बाबू अकरम साहब जो है हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी शफ़क़त रखते हैं। तो हमारे लिए इनका साया अल्लाह ताला इनका हमारे सरों पे कायम रखे। हमारी दोस्ती जो है उनके बेटे शुएब के साथ, अली उस्मान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है फैमिलियों का हमारा। तो ये हमारे लिए, मेरे आपको पता है कि वालिद साहब की डेथ होगी तो ये तो मेरे लिए मेरे फादर बजाई हैं। हमेशा इन्होंने शफ़क़त का हाथ जो है हमारे ऊपर रखा है। उस्मान निसार साहब की गुफ्तगू भी सुनते हैं। जी अंकल बाबू अकरम, ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर। और अपनी ज़िंदगी में मैंने कोई भी मामला, कोई भी डिसीजन लेना है तो लाजमी अंकल से मैं कंसल्ट करता हूँ। तो वो बिल्कुल एक बाप की तरह हमेशा जो है ना गाइड करते हैं। और बल्कि मैं बड़ी मज़ेदार की बात आपको बताता हूँ कि शुएब और मैं बचपन के दोस्त हैं। तो शुएब और उस्मान दोनों भाई हैं, तो लोग हमें समझते थे कि हम दोनों भाई हैं। और अक्सर यही लोग बड़ी देर समझते रहे हैं कि हम दोनों भाई हैं। वो अली का किसी को लोगों को पता ही नहीं होता था। आतिफ इफ्तिखार साहब की बातें भी सुनते हैं। जी मेरा भी तल्लक काफ़ी देर से हम दोस्त हैं आपस में। शुएब, उस्मान, इनके वालिद साहब हैं और बड़ा प्यार और बड़े शफ़क़त के साथ कभी कोई मशवरा, कोई बात करनी हो और बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, बड़ा अच्छा समझाते हैं और बड़े तहम्मुल से अगले की बात सुन के फिर उसको जो है गाइड देते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। बाकी वो मशवरा देते हैं कि आप इसको देखें कि कैसे कर सकते हैं।
راشد منیر صاحب موجود ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن فیصل آباد کے، اور اس کے علاوہ فارمر گورنر بھی ہیں لائنز کلب کے. ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. کہیے گا جی کچھ ایسی شخصیت ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ جو شاید آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں. باو اکرم صاحب کو جب سے ہم نے اپنے کاروباری زندگی میں آئے، پولیٹیکل لائف میں آئے، تو ہمیشہ کبھی کوئی مشورہ کرنا ہوا، کبھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوئی، ہمیشہ باو جی سے پوچھا اور انہوں نے بہترین طریقے سے گائیڈ کیا. میرے یہ اس طرح ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا کہ یہ میرے بہت سے بتاتے ہیں when he was just 18 year old، تو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اور میں اس وقت جسٹ 19 ایئر کا تھا کہ جب سڈنلی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو جتنی شفقت، پیار اس کے بعد باو جی نے ہمیں دیا، میں اس کو جو نا آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے جسٹ ہمیشہ یہ کہا کہ جس طرح شعیب اور عثمان ہو، اس طرح راشد اور عاطف میرے لیے، اور یہ صرف ورڈز نہیں تھے، ہر موقع پہ انہوں نے پروف کیا. باو جی، آپ اتنی محبت بھری باتیں آپ کے ساتھی کر رہے ہیں، اور مجھے کسی ایک لمحے بھی، ایک مرحلے پر بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ جو باتیں، یہ جو گفتگو ان کی ہے، وہ یہاں گلے سے اوپر کے جذبات، کوئی دل سے ہونے والی گفتگو ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ میں کیسے لوگ آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں؟ ظاہر یہ ہے جی کہ یہ تو لوگوں کی محبت ہے، یہ محبت یہ مجھے دیتے ہیں بچے ہیں. آج جتنا بھی ہم نے وقت گزارا ہے، جن لوگوں میں بھی میرے لیے اچھے کمنٹس کہے ہیں، میں سب سے پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ باو جی جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو میں نے ایک ہی میرا زندگی کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے دوسرے آدمی کو ایک فائدہ ہی پہنچانا ہے، ہم نے کسی کا نقصان نہیں کرنا. کوئی مشورہ لینے آیا تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ایک امانت ہے، اور امانت کے طور پہ اس کو مشورہ دینا. آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو، کوئی بات، کوئی چیز، کچھ جملے کہنا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا جی، جو آج کل کی نوجوان نسل ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا کبھی آپ نے کبھی کسی زندگی میں کسی سے نفرت کی ہے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی پیار کرنے کے لیے بہت کم ہے، تو کسی سے نفرت کیا کرنی ہے. یہی میرا پیغام ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ باو جی، آپ نے بڑا خوبصورت میسیج دیا. اسی میسیج کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ تھے باو محمد اکرم، CEO شعیب عثمان ٹیکسٹائل انڈسٹری اور چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن. آپ نے پروگرام دیکھا، امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.